بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی خاتون جنت بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی سید البہی والسراج المضی والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی و کریمی کا واسطہ، ابھی حالیہ جو ایک زلزلوں کی آفت آئی ہے بالخصوص ترکیہ اور شام میں، بار الہ تجھے تیری رحیمی و کریمی کا واسطہ انسانیت کے حال پر رحم فرما۔ آمین، ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس پرآشوب زمانے میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے۔ ایک مولانا صاحب جو کہ اس مجلس پہ تشریف لا رہے تھے اور راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جو بھی حساب کتاب ہے مجھے مزید آگے تو نہیں پتا، تو دعا کریں کہ میرے مولا ان کی محافظت فرمائے۔ آمین اکرامی، ضرور آمین کہیے گا۔ اگر طبیعتوں پہ بار نہ سمجھے، میں بڑی مخصوص دعا منگوا رہا ہوں۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء عشق جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام وقت علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھولیے اور ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ پیچھے والے احباب کی بھی اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، اور آپ کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اجازت لے کے سامعین گرامی نوکری شروع کی ہے تو لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بات کو شروع کرتے ہیں، پھر جہاں چلتی گئی وہی بات کریں گے۔ خدائی گورنمنٹ، خدائی سلطنت کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے اور انہیں پھر کچھ خاص نشانیوں سے نوازتی ہے۔ بات شروع ہو گئی جناب، 11:30 کا وقت تھا اور اسی وقت مجھے ممبر ملا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کا کم از کم وقت بچاؤں اور تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھنا، اور جن شخصیات کو وہ نظام چنتا ہے انہیں ایک خاص نشانی بھی دیتا ہے، اور وہ خاص نشانی بھی خدا خود دیتا ہے، جس خاص نشانی سے اس اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور ہر وہ خاص نشانی جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پر لاتا ہے، اس خاص نشانی کو ہی مذہب کی لینگویج میں معجزہ کہتے ہیں۔ اب وہ نوازتا ہے اور نوازتے ساتھ اعلان کر دیتا ہے، دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، جسے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہوگا، اور جسے ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال ہوگا۔
تم خاکی انسان ہو، تمہارا بنایا ہوا خاکی ہوگا. ہم نور السماوات والارض ہیں، ہمارا بنایا ہوا نور علی نور ہوگا. تم مشکلات میں پھنستے رہتے ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی مشکلات میں پھنستا رہے گا، اور ہم حلال مشکلات ہیں. مشکلات میں پھنستے رہتے ہو، تمہارا بنایا ہوا. اچھا آپ لوگوں نے میرا حوصلہ اتنا بڑھا دیا. بالخصوص یہ ناظم ممبر صاحب، مجھے ایسے ساموں کی ضرورت ہوتی ہے جو قیمتی بات کو فوراً جھٹ سے کیچ کریں اور ذاکر کچھ کی خیرات دے دیں. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس جملے کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے آپ کو آگے بلانا ہے یا نہیں بلانا، یا آپ کو یہیں پہ بٹھائے رکھنا ہے. تم خاکی ہو، تمہارا بنایا ہوا خاکی. ہم نور السماوات والارض، ہمارا بنایا ہوا نور. تم مشکلات میں پھنستے رہتے ہو، تمہارا بنایا ہوا مشکلات میں پھنستا رہے گا. ہم حلال مشکلات ہیں، ہمارا بنایا ہوا احمد مختار ہوگا. انسانیت ہم تمہیں صرف مختصر اتنا سی بات بتائے دیتے ہیں، بس مختصر کر دیتے ہیں اپنی کتاب کی روشنی سے کہ بس اتنی سی بات ہے، جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا ہوگا، اور جو ہمارے بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے گا. یہ آپ اگر ان سامعین کو دیکھیے تو یہ بہت زیادہ بول رہے ہیں. آپ لوگ بھی بولیں گے تو خوشی ہوگی. میں پوری رات کا سفر کاٹ کے صبح 5 بجے یہاں پہنچا ہوں. صبح کے 5 بجے میں یہاں پر پہنچا ہوں، اور وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ایک مثال ہے کہ زخمی میں نیندر آئی ہوتی ہے. باہمیں بندہ جتنا ہی زخمی ہوگا نا، صبح 5 بجے بندہ انج بھی سونا لاؤں. ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਂ ਤੇ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ. ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ. ਮੈਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਗੱਲ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ. ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ 2 ਕਦਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਵੰਜੋ, نہیں تو وقت نہ ہو. مولا علی دے ناتے آون جو اندر، جے مولا علی دے ناتے نہ ہوندے تو وقت مرحب دے ناتے باہر لگے من جو مولا بڑے رنگ رہے. یہی بات میں آج سکتا. پڑھو. سامعین گرامی، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اب میں نے اگر آپ لوگوں کو آگے بلایا ہے تو پلیز میرے ساتھ مزید دوری نہ اختیار کیجئے گا. میں چاہتا تھا کہ یہ سماجی فاصلہ ختم ہو اور ہم ایسے گھل مل جائیں کہ میری بات بغیر کسی فاصلے کے آپ تک پہنچے. معجزے ہر چیز کے 2 معنی، اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے، لغوی معنی اور. مجھے مزید بچوں میں یا دوسرے حساب سے کمپیئر نہیں کیجئے گا، سب مجھ سے اچھے ہیں، لیکن ممبر حسین میرے نزدیک کھیل نہیں ہے. میں نے ہاتھ مار کے شعر پڑھ کے بھج نہیں جانا. مجھے بات کرنی ہے تاکہ آپ کا آنا بھی رائے گاں نہ جائے اور میرا بھی سفر بے سود نہ جائے. ٹھیک ہے سر؟ اب میں کسی کو گالی دے نہیں سکتا، میں کسی کو برا کہہ نہیں سکتا. مجھے محبتیں بانٹنی ہیں، مجھے مسکراہٹیں بکھیرنی ہیں، مجھے سب کو ایک پلیٹ فارم میں ایک کرنا ہے. میں جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہوں شیعہ ہے تو شیعہ رہے، اہل سنت ہے تو اہل سنت رہے، بس حسینی بن جائے. بس حسینی. معجزہ کہتے ہیں جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے. بات علی عباس عسکری یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب ایک عام نبی کا عام سا معجزہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، عام نبی کا عام معجزہ، یہ دنیا کہتی ہے کہ یہ انگلی کے اشارے سے چاند توڑنا، درخت بلانا. میں جملہ کہہ رہا ہوں رائے گانا تھا. یہ بادل پلٹانا یہ کملی والے کا معجزہ ہے. عزت حسین کی قسم یہ کملی والے کا معجزہ نہیں، یہ تو میرے رسول کی عطائیں. کہاں گئے بانی مجلس؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں یہاں پہ، مجھے مل جائے. ہاں جی آپ بیٹھے ہیں. آپ نے میرے خیال سے لٹریچر میں ماسٹر کیا ہوا ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ ضائع نہ جائے. مجمع چپ کر جائے مجھے گیلا نہیں ہوگا. ناظم صاحب یہ پلیز، مجمع چپ کر گیا تکلیف نہیں ہوگی. آپ کی جتنی وابستگی ہے اس اردو زبان سے میرے خیال سے میں دکھی، میں بڑا زخمی ہو جاؤں گا اندر سے اگر میری بات نہیں. یہ معجزہ نہیں، یہ ادائیں.
یہ تو میرے آقا کی ایک ادا تھی کہ وادی ابو قبیس کے موقع پہ لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کے سامنے ایک قلب مطمئن نے سب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا تھا، کیا کہا؟ تم میری نبوت پہ شک کرتے ہو؟ لو پھر میں اس چاند کو شک کروں۔ بیٹھا ہو، بہت شکریہ، بیٹھا ہو کوئی مشکل ترکیب کا استعمال وزن کرنے والا سر، بہت حضور بہت شکریہ، حضور بہت شکریہ۔ آپ دیکھیں نا کتنا حسین ماحول ہو گیا، کتنی خوبصورت دعا آ رہی ہے۔ سر نہیں ہے بھئیہ، میرے کو نہیں ممبر تروڑن ہوندہ، میں نہیں تیرے ہتھی پہ سکتا دان تمہیں واسطے میں برا۔ میں چاہتا ہوں میری اور آپ ہم دونوں کی روح عبادت کریں۔ ہم جتنی دیر مجلس میں بیٹھے ہیں آپ صرف یہ چادر کی بکل کھول دیں تھوڑی سی، تاکہ میری بات مزید آپ تک پہنچے اور آپ کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوتا ہے۔ مجھ پہ شک کرتے ہو، میں چاند پہ شک کرتا ہوں۔ اب میں مضمون شروع کر رہا ہوں، تمہیدی باتیں اتنی کافی، ممبر پہ کھڑوں تو چلو اتنا پتہ ہے، اب مزید اگر تمہید کی تو مجمع بور ہو۔ اب ویکھو مضمون شروع کر رہا ہوں۔ عام نبی کا عام معجزہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ خدا کی محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، وہ صدق و صفا جن کی کائنات، علم یقین جن کا خزانہ، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر، کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں بلکہ ہم جیسا بنا کے بھیجا۔ اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے انکل جی کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں۔ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے، پچھلی صف کے عزادار میرے ساتھ نہیں مل رہے، مجھے آپ کو ساتھ میں لانا ہے، وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک، یا علی نعرہ مل کے لگاتے ہیں، ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے، نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ منصبی اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے۔ بھئی آپ نے میرے بارے میں جو کہا میں خود بھی نہیں جانتا، قلم ہے الحمدللہ میرے پاس لیکن مجھے لکھنا نہیں آتا، میں تھوڑی تھوڑی لکیریں کبھی کبھی کھینچتا رہتا ہوں، اور اب آپ نے بول دیا تو کچھ نہ کچھ مجھے اپنا پڑھنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے صرف 2 سے 3 منٹ آپ نے میری مرضی کا مجھے سننا ہے، پھر بات وہی ہے جب تو پہلے سے یاد ہے۔ ابے وہ کیسے ہم جیسے ہو گئے؟ میں چاروں چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں، یار یہ پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ ہے، یہ 2023 آ گیا ہے معذرت کے ساتھ، یہ حد رفتار اور صورت اختصار اتنی تیز ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے انسان آنے والے وقت میں اسے بھی نہیں پتا کہ اب میں نے کیا کر دینا ہے۔ 50 سال پہلے یہ کام نہیں تھا، جب سے دنیا ان کوئی 50-60 سالوں میں دنیا اتنی آگے نکل گئی ہے، انسان خود حیران ہے کہ میں کیا کر جاؤں گا اگلے 20-40-50 سالوں میں، یہ اسے بھی نہیں پتا۔ ہم کیوں ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں بھائی؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں؟ ہم ایک محلے میں پیدا ہوتے ہیں، ہم ایک گلی میں کھیلتے ہیں، ہم اسکول میں ایک بینچ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ہم شام کو ایک ساتھ گلیوں میں کھیلتے ہیں، ہم ٹین ایج سے باہر نکلتے ہیں، ہم شیعہ سنی کے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں۔ دنیا اتنی ماڈرنٹی میں آگے نکل گئی اور اتنی اپ ڈیٹ ہو گئی، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں ایک بندہ کھڑا ہو جائے شیعہ، ایک اہل سنت، حق بنے تو ان دو کی دعا کافی ہے، رد کرنا ہو تو منطقی اور فلسفی حوالے سے مجھے رد کرنا، خدا کی قسم اس علاقے میں دوبارہ تیرے ممبر پہ نہیں آؤں گا، ورنہ میرے آقا رسول اکرم جانے، آپ کا ہاتھ جانے، خیرات جانے، میدان قیامت جانے، علی عباس عسکری جا رہا ہے۔ نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ منصب کے چاروں راہیں سنو، نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے، چاروں راہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اعضاء کے اعتبار سے بھی میرے آقا ہم جیسے نہیں تھے، کیمروں کی موجودگی میں غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، سپیکر پہ منہ ہے، قوم میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، میں بارے دیگر گزارش کر رہا ہوں، خدا کی قسم پھیپھڑا پھاڑ کے کہہ رہا ہوں، دکھتے تھے ہم جیسے، ہم میں ہم جیسے بن کے آئے تھے، لیکن پھر بھی ہم جیسے نہیں تھے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا، یہ میرا ہاتھ خدا نخواستہ موڑ کے جب چاہے کوئی توڑ دے، اور میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، تاریخ کہتی ہے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، انگشت کی، میرا ہاتھ کھول اپنے، ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے، یا علی ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا انگشت کی پشت پہ۔ اب مجمع اپنا دیکھیے گا کہاں جاتا ہے، میرے مولا نے کرم کیا تو ابھی تو مجلس کی ابتدا ہے، ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے۔ کہ بلا چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، یہ میرے دندان ہیں، یہ ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، یہ بڑھتے بھی رہتے ہیں، یہ گرتے بھی رہتے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے میرے آقا کے دندان پاک وہ ہیں کہ اگر رات کے وقت کسی اندھیری کوٹھڑی میں مسکرائیں تو کسی بی بی کو گم شدہ سوئی مل جاتی ہے۔
کہ بلا ہاتھ ان کے ہاتھ عالی گل میں کرنی ہے، ہاتھ ابھی تو میں چل رہا ہوں، ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، دندان ان کے دندان جیسے نہیں، یہ میرے بال ہیں، زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں، رکھے میرے سر پہ قرآن، یہ میرے بال بڑھتے بھی رہتے ہیں، گرتے بھی رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، آنا بند بھی ہوتے ہیں۔ لیجئے کیمرہ مین اب کیمرہ پھیر گیا اور بندہ بتائیے جو حسنین کے نانا کو سلام نہیں کرتا، آخر میں بھی تو اس کا کلیجہ دیکھوں کہ وہ کس کانفیڈنس کا مالک ہے، بتانا مجھے ضرور ہے۔ یہ بال بڑھتے گرتے کٹتے رہتے ہیں، ایک ایسا عمر کا حصہ آتا ہے کہ یہ آنا بند بھی ہو جاتے ہیں۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، تاریخ کہتی ہے میرے آقا کی زلفیں وہ ہیں کہ اگر ہر کل اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے۔ ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہ جائے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا معتبر بادشاہ اگر ایک بال اپنی ٹوپی میں رکھے تو وہ ہر جنگ کا فاتح بن کے واپس آتا ہے۔ یا رسول اللہ، علی عباس عسکری کو سمجھ نہیں آئی جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آل کا کیا حال ہے؟ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا بدل کرنے والا؟ انکل بہت شکریہ، انکل جی بہت شکریہ۔ ایک بال کا یہ حال ہے۔ ہاں جی اگلی گل کریے، خیر ہے گل تو کوئی نہیں۔ ایک بال کا جب یہ حال ہے، پوری حال، خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں کراچی جیسے مجمع میں کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ خوشامد کبھی کرنے کی نوبت ہی علی کی ذات نے، بادشاہ نے دی نہیں۔ اس لیول کی داد اور دعا آ رہی ہے تو میں بات ادھر کر رہا ہوں۔ پر رہے پنچایت والے ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہو، میں تھوڑے سامنے ایک مقدمہ لے کے آیا۔ اے ویکھو ناظم بر صاحب، میرا اعتماد نہ توڑنا۔ بابا جی زلفیں زلفوں جیسی نہیں، ہاتھ ہاتھ جیسا نہیں، دندان دندان جیسے نہیں۔ اب یہ میرے پاؤں ہیں، قدمین میرے آقا کے بھی تھے۔ ولی نہیں اس بندے نو مجلس وچ بان دا جڑا ہاتھ نہیں جا سکدا۔ یہ میرے پاؤں ہیں، قدمین میرے، جو بندہ بھی میرے اہل سنت، میرے اہل تشیع بھائیو آپ لوگوں سے کہتا ہے نا کہ میں ان جیسا ہوں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے صرف اتنا کہنا کہ لاہور سے ایک طالب علم آیا تھا، وہ ہاتھ باندھ کے صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ بلا آپ کیسے حسین کے نانا جیسے ہو گئے؟ ارے آپ جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتے اور وہ نالین سمیت پردہ عبادت تک چلے۔ مجھے دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا مفتی خدا کی قسم جوتے پہن کے محراب مسجد تک کیا پہلی صف تک دکھا دے۔ بڑے سے بڑا مجھے کوئی خدا کی قسم، بڑے سے بڑا مجھے کوئی بندہ صاحب فتویٰ مجھے دکھا دو جو جوتے پہن کے مسجد میں جا سکتا۔ برابری اس کی جو نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گا۔ نہیں بات سمجھانی ہے مجھے، پیچھے والا مجمع مجھے مایوس کر رہے، میرے ساتھ ملیے۔ نہیں میری بات سمجھ آ رہی تو مجھے اٹھ کے سوال کیجیے، آ رہی ہے تو بول گے، تیسری بات ہی نہیں۔ پچھے باون دے بابا جی یہ نقصان تھا ہوں دن موڑ، مولا خیر کرے میں کوشش کرے نا۔ آپ ہلکا سا اس کا ساؤنڈ بھی بڑھا دیجئے، مہربانی جناب، میرے کو کوئی گوتائی ہو رہی ہے تو میں دسیا ویسے بہت شکریہ، میں کوشش کرتا ہوں آواز ہاں میری جائے گی نہیں تو وہاں سے آئے گی۔ ہوں آؤں دی پئی ہے نا چاچا جی، ہوں جے پچھو آواز نہ آئی تو بات میں پوچھ لیتا ہوں تھوڑے کو۔ چاچا جی گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم جوتے ایکو نہیں بڑھانی آواز، جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردے بات تک چلے گا۔ ایک بات اور مجھے اب اس بات کو سمجھا، ہمارے پاؤں وہ ہیں جو بے جا اٹھے تو جوتیاں کھائیں، اور میرے آقا کے قدمین وہ ہیں کہ اگر کسی زمین سے مس ہو جائیں تو اس زمین کی قسم خدا اپنے قرآن میں کھائیں۔ میں واتا دبیاں ڈیرے دار پڑے ہو پنچایت المجمع کدھر ٹوٹ گیا میرے سامنے۔ میں ضرور اس زمین کی قسم کھاؤں گا جہاں میرے حبیب نے اپنے قدموں کو مس کیا ہے۔
نہیں مجھے پتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے، لیکن خود سوچ کے بتاؤ ان قدمین کی کیا شان ہوگی جو مس ہوئے اور خدا اس زمین کی قسم کھا سکے۔ گل سمجھاؤنی ہے، بات اگلی گل انکل جی قسم پاؤں کی کھائی جاتی ہے یا سر کی؟ دسو تسی دسو، پچھلے ہوں دسو سرے دی یا پیروں دی؟ بندے سرے دی قسم چاہندن یا پیروں دی؟ اور میں تو مثال دینا، آپ سلام کرتے ہیں سر سے، میں جواب دیتا ہوں ٹانگ سے، آپ کہیں گے بڑی بد تہذیبی ہے۔ سلام سر سے کرتے ہیں، جواب ٹانگ سے دیتے ہیں۔ آپ سلام کرتے ہیں سر سے، میں جواب دیتا ہوں سر سے، اب آپ خوش ہو جائیں گے تو کیا یہ آپ کی زیادتی نہیں؟ سر بھی میرا اور ٹانگ بھی میری، بلکہ دونوں یہ ایک جسم میں رہنے والے ہیں۔ ٹانگ بیچاری قابل رحم ہے جس نے باقی بوجھ کو اٹھا رکھا ہے، تو آپ کو بوجھ اٹھانے والے سے ہی مسئلہ ہے۔ مثال تبدیل کر رہا ہوں، یہ سیرت کا آخری جملہ ہے، راضی رہیے۔ مثال تبدیل کر رہا ہوں، اس کے بعد نظم شروع۔ مثال چینج ایسے کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ یہ سر والی پگڑی اتار کے پاؤں پہ رکھوں، چھوڑیے اس چیز کو، میں اپنی بات کروں، سر والی اتار کے آپ کے پاؤں پہ رکھوں تو میرے پچھلے گناہ بھی معاف کرنا۔ آئے شہید محسن نقوی، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ تشریف رکھیے گا میرے محترم بھائی، پاؤں والی اتار کے سر پہ رکھوں، سر والی اتار کے پاؤں پہ رکھوں تو پچھلے گناہ بھی میرے معاف۔ بھائی علی عباس عسکری بہن چنگا وے، اسی اس وچ کوئی خامی ویکھی ہی نہیں، اس تک کدی کچھ کیتا ہی نہیں، وہ تو بڑا بہن چنگا وے، کیوں وہ سیل علی لا کے پیریں تے دھری، تو جے خدا نہ خواستہ پیر علی لا کے سر تے رکھا موڑ بھاوے میں دو دنال دھوپ کے آونیا، جان سے مار ڈالیں گے، اس علاقے میں آنے نہیں دیں گے۔ اب جو میں آپ سے وجہ کیمرہ مین صاحب وقت تکلیف پہ دینا، چاچا جی ہون ناراضگی بڑھ سی جی میں نے قیمت نہ لبیتا، بھائی سر والی پاؤں پہ رکھوں تو پچھلے گناہ بھی معاف، پاؤں والی سر پہ رکھوں تو یہاں آنے نہیں دو گے۔ ناراضگی کی وجہ پوچھوں تو آپ کہو گے علی عباس عسکری ہمیں نہ بتا، ہم جانتے ہیں پاؤں والے کی عزت نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے سر والے کی۔ پاؤں لائے کے قسم تو کیا لائے کے عزت بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ شان ہے میرے آقا کے پاؤں کی کہ اگر وہ کسی زمین سے مس ہوئے تو وہ زمین لائے کے قسم ہو گئی۔ رکھ مولوی کے سر پہ کنان اور پوچھ کتنا قیمتی ہوگا وہ شہزادہ جس کے منہ میں اسی نبی نے اپنی زبان ڈال دی۔ میری مجلس پڑھتے وقت کوئی بندہ مجمع چیر کے کراس نہ کرے، توجہ تقسیم ہو جاتی ہے معذرت کے ساتھ، میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آگے سے جو سنے وہ احتیاط کیجئے گا، جس کے منہ میں اسی نبی نے اپنی زبان ڈال، مزہ خراب ہو گیا خدا دی قسم۔ چنگا بھلا میں تو ان کے معیار سے لے چلے آج نہیں پڑھ سکتا علی عباس عسکری سیرت النبی کا معیار کیا؟ کم از کم سیرت النبی جہاں پڑھی جا رہی ہو وہ معیار یہ ہو کہ ذاکر کم سے کم میرے مولا علی جیسا۔ بہت جاگتا مجمع خدا کی قسم، کم ملتے ہیں ایسے سامنے۔ علی بتائیں کہ نبی کیا؟ میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں؟ مجھے تو میرے اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے یہ صوفیائیزم میں پیر نصیر الدین نصیر۔ میں شیعہ ہوں، وہ اہل سنت سے میرا دل کرتا ہے تمام رات جنگلوں کا رخ کر کے نا تمام زندگی سر دھنتا دھنتا انہیں واہ 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 بھی کرتا رونا، تو جملہ پھر بھی تازہ ہے، جملہ اپنی تازگی نہیں کھوئے گا، بار بار آئے گا، ہر بار پہلے سے تازہ لگے گا۔ وہ فرما گئے تھے میرے آقا نوری ہیں یا نہیں، خاکی ہیں یا نہیں، علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں، غیب کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں، بیٹے دیتے ہیں یا نہیں، اولاد دیتے ہیں شاہ جی یا نہیں، رزق دیتے ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں میں اہل سنت ہو کے کہہ رہا ہوں یہ تمام باتیں چھوڑو، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ ہائے 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 ہائے، شکر کر وہ
کہ ہاں بابا فلک شیر کاظم گوندل کدھر بیٹھا ہے شکر کر وہ ظہیر کون ملے گا دنیا کو ایسا سینے پہ ہاتھ مار مار کے جو بات پہ لگا دیا نا مسئلہ یہ آپ نے شروع ہی بات کروا دی ورنہ شعر پڑھ کے میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوتا بات کر دوں گا تو رات ہو جائے گی بات ختم نہیں ہوگی کون ملے گا دنیا کو ایسا جو سینے پہ ہاتھ مار مار کے کہے گا جو چاہو پوچھو جو چاہو مانگو اس سے پہلے کہ تم ہمیں کھو دو ایسا سلوک نہیں علی بادشاہ کہہ رہے ہیں مجھ سے جو چاہو پوچھو چشم انسانیت نے دیکھا 36 ہجری جمعے کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر پہ علی جو چاہو پوچھو جو چاہو مانگو وہ اس لیے کہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتا بندہ یہودی عالم یا علی سوال ہے اس کا جواب چاہیے علی نے فرمایا میں ممبر پہ بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ تم مجھ سے سوال کر آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت میرے مولا کے بہت محترم مطلب جناب وسیم بلوچ برسر ممبر تشریف لے انہی سے اجازت لے کے تھوڑا سا بس اب نظم انشاءاللہ آپ کی ادھار رہ گئی اور یہیں پہ گفتگو سمیٹ حضور اجازت میرے مولا میں حاضر میرے مولا سامعین گرامی تشریف فرما تھے مسجد کوفہ کے ممبر پہ اس یہودی عالم نے کھڑے ہو کے پہلا سوال اچھا یاد رکھیے گا ادھر مجھے دیکھیے پتا بھی حرکت نہیں کرتا اس کی اجازت کے بغیر اب جب یہودی عالم کھڑا ہوا مثال دے رہا ہوں میرے سے کوئی سوال کرے وہ بات اور کوئی سوال علی سے کرے وہ بات اور حضرت کے ساتھ علی کو اگر اللہ نے اتنی فضیلتوں سے نوازا تھا تو میرے مولا کے پھر دشمن بھی بڑے تھے تو تیرے میرے دشمن اور علی کے دشمن برابر نہیں ہوں اگر یہ کام نہ ہو تو خدا عادل ہی نہیں وہ چیزوں کو ان کے جہاں پر ڈیزرو کرتی ہیں وہیں ایڈجسٹ کرتا ہے میں رک ہی نہیں سکتا اگر میرے سامنے علی کا دشمن آ جائے اور علی کی شان کے خلاف ہے کہ علی کے سامنے میرا دشمن چلا جائے علی کو پھر دشمن بھی ایسے ہی کمینے ملے کیا یہ تھوڑی معذرت کے ساتھ ٹریجڈی ہے کہ علی اپنے لشکر کے بارے میں صفین میں فرما رہے تھے کاش تم نے مجھے نہ دیکھا ہوتا میں نے تمہیں نہ دیکھا اپنے مخالف ہو گئے نا میں تاریخ پڑھ رہا ہوں یا علی صاحب اب سوال کا معیار دیکھیں یا علی آپ کے خدا کی سب پہ نظر ہے سینہ یتر پہ ہاتھ مار میں علی کہہ رہا ہوں میرے خدا کی سب پہ نظر ہے اب سوال کرنے والے نے علی کے سامنے چالاکی سے کام سے یا علی ذرا دوبارہ بتائیں آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے فرماتے ہیں تو نے سوال بدلا ہے تو اب خیرات جواب بھی بدلے گی میں پہلے کہا تھا میرے خدا کی سب پہ نظر ہے فرماتے ہیں میں علی کہہ رہا ہوں میرا خدا سب دیکھتا ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جو میرا خدا بھی نہیں دیکھتا اب آپ جیسے پریشان ہو گئے مجمع بھی ویسے پریشان ہو گیا لیکن جملہ کہنے کے بعد مجھے امید ہے کہ پہلے موالی سے لے کے آخری صف تک کا زادار انشاءاللہ میری بات ضائع نہیں جائے گی یہ جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں مجھے 100% یقین ہے کہ والی نجف کے طرز کے بعد گھر کا چولہا جلتا ہے وہ سر اٹھائے یا علی آپ کا خدا وہ کون سی چیز ہے جو نہیں دیکھتا علی کے مخالفوں کی کونیاں چلیں اب چٹکیاں بجیں بات کرنے کا موقع مل گیا علی نے کہہ دیا وہ کون سی چیز ہے جو خدا بھی نہیں دیکھتا سینہ یتر پہ 3 بار ہاتھ مار کے میرے مرشد نے فرمایا او یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب دوسرا سوال سنیے میں مصائب میں یا علی آپ کی حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی وہ فرما گئے تھے کنت نبیم و آدم بین الماء والتین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے تو سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی نبی تھے تو پھر رہتے کہاں تھے چھوڑ دوں میں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو خیر تو ہے پڑھ میں رہا ہوں پریشان آپ لوگ بیٹھے
اگر کوئی بھی ایشو ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ نہ اپنا وقت برباد کیجئے نہ میری محنت ضائع کیجئے۔ حدیث سمجھ میں نہیں رہتے کہاں؟ تجسس اتنا نہ بڑھائے نا کہ پھر میرا ہی ساتھ چھوڑ، رہتے کہاں؟ علی فرماتے ہیں پوچھے تو سن، اب یہ سوال سنو اور میں علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو، تو نے سوال کیا رہتے کہاں؟ علی فرماتے ہیں اللہ نے، علی فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے حبیب کو خلق فرمایا تو اللہ نے اپنے حبیب کو خلق فرمانے کے بعد اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنا، ان حجابوں میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا۔ علی فرماتے ہیں ہر حجاب میں میرے آقا کا نور 1000 سال تک اس کی تسبیحیں کرتا رہا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا، حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا، حجاب منزلت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب سعانت میں رکھا، حجاب سعانت کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب وفا میں رکھا، حجاب وفا کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب حیا میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا، کسی بڑے آرام سے کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا۔ علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے یہ تسبیحیں پڑھنے کے بعد جب میرے آقا کا نور باہر آیا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا، اللہ نے دیکھنا شروع کیا، اللہ نے خطاب دینے شروع کیے اور میرے آقا کے نور نے شکرانے کے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ علی فرماتے ہیں میرے آقا کا نور شکرانے کے نفل ادا کر رہا تھا اور اللہ خطاب بھی دے رہا تھا، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم رسول ہے، تو ہی وارث کائنات ہے، تو ہی محسن انبیاء ہے۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے یہاں خطاب مکمل کیے اور میرے آقا نے آخری سجدے سے سر اٹھایا۔ جناب ناظم ممبر اور جناب ساجد کرام صاحب لمحے کے لیے اپنی باتوں کو ختم کر کے میرا جملہ مکمل سنیے گا، مجھے آپ لوگوں سے بھی دعائیں چاہیے۔ علی فرماتے ہیں اللہ کی ذات نے خطاب مکمل کیے، میرے آقا کے نور نے آخری شکرانے کے نفل سے سجدے سے سر اٹھایا۔ اب اللہ نے صرف اپنے حبیب کے نور کو دیکھنا شروع کیا، اللہ دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا۔ علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا، وہ اپنے بنائے ہوئے پر، وہ اپنے آخری صف تک کا عزادار سر اٹھائے گا، وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں یہاں اللہ عاشق ہوا، وہاں اس کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی بھی تھی، تو میرے آقا کے جسم پاک سے 1,23,999 پسینے کے قطرے گرے۔ علی فرماتے ہیں ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرنے کی دیر تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے پہلے پسینے کے قطروں کو ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا، اللہ نے تمام پسینے اکٹھا کر کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ نے ایک ایک نبی بنا دیا۔ اب علی فرماتے ہیں آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، اب اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے۔ جناب وسیم بلوچ صاحب معافی مانگ کے علماء، عرفاء، ادباء، خطباء، میں چاروں طبقوں کے سامنے سوال کر کے جا رہا ہوں بھئی جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ان کے نام کیسے لیے جاتے ہیں؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ یار تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں، ارے جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرے مولا آپ کو سلامت ہو، میری مخدومہ آپ کو قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ مولا آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے، ہو گئی میرے حصے کی نوکری، مولا سلامت رکھے۔ جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام، جو خون سے بنے۔ عالم تمام دیکھ نظام خدا میں بند، عالم تمام دیکھ، کہاں گئے ایم.اے. لٹریچر اردو؟ عالم تمام دیکھ نظام خدا میں بند۔ سامعین گرامی اس وقت میرا یہ مضمون نہیں ہے
ویسے انبیاء میں سب سے زیادہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام انسانیت میں سب سے زیادہ طوالت کے حساب سے جو عمر پائی ہے ظاہراً وہ جناب نوح علیہ السلام نے پائی ہے، 2500 سال، اور 2500 سال کی عمر میں سامعین گرامی 900 سال کی تبلیغ، اور المیہ یہ ہے کہ 900 سال کی تبلیغ میں صرف 75 لوگوں کو راہ راست دلا سکے۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کھڑا ہوں، سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں میرا یہ عنوان نہیں ہے، چھوٹا منہ بڑی بات نہ سمجھیے گا۔ آپ اپنے علاقے میں خمسہ رکھیں جناب نوح علیہ السلام پہ، یہ غریب پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ نبی کہاں سے تھے، کہاں پہ آئے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ نوح نام نہیں ہے، خیر اس وقت مجھے جاننا بھی نہیں ہے۔ 900 سال کی تبلیغ ہے، لوگ صرف 75 80 یا 85 طب کے روایت، یہاں پر اب اختلاف ہے، 85 سے زیادہ لوگ نہیں راہ راست پہ آ سکے۔ علی کے لال نے دربار ولید میں کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا تھا، لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ سب سے پہلے کہا تھا لا، تشریف جلدی تشریف رکھیے، لا لا لا۔ اب دیکھنے مضمون کیسے نکایا جا رہا ہے، مجھے لکھنا نہیں آتا، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عالم تمام دیکھ نظام خدا میں بند، سورج زمین چاند ستارے خلا میں بند، اے نوح آپ 900 برس درس دے چکے، دیکھیں بقائے دین خدا ایک لا میں بند۔ ہم نے کبھی ممبر سے اپنا پڑھنے کی کوشش جرت بھی نہیں کی، لیکن یہ نظامت کرتے وقت میرے بھائی نے بول کچھ ایسا دیا میرے بارے میں کہ اب اگر میں کچھ اپنا نہ پڑھوں تو اس میں جاتا ہوں۔ امام زمانہ تھوڑا سایہ سلامت رکھے۔ اے نوح آپ 900 برس، ایک لفظ ہے تاثیر، تاثیر کا مطلب ہوتا ہے مصدر، نچوڑ، اصل، جڑ، اصطلاحی ڈھیر معنی ہے، لغوی معنی اس وقت میں کوئی ایک بتا بھی نہیں سکتا۔ یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، مصرع پڑھوں، کم سے کم جو ایک بار کربلا کا ظاہر ہے، جو ایک بار کربلا سے ہو کے آ چکا، خدا را اپنی مسکراہٹ اس کاسہ خیرات میں انڈیل دے، میں اسی پر راضی ہوں۔ جملہ میرے قد سے بڑا ہے، ان کے خزانے میں کمی کو نہیں، میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ کم بیزن اللہ، یہ دیکھنا مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، عالم تمام دیکھ نظام خدا میں بند، سورج زمین چاند ستارے خلا میں بند، اے نوح آپ 900 برس درس دے چکے، دیکھیں بقائے دین خدا ایک لا میں بند۔ نہیں مجھے پتا حسین کون ہے، تاثیر کار حضرت عیسیٰ خدا خدا کر دی ہے تو نے ذرہ خاک شفا میں۔ بیٹھا ہو کوئی مشکل بات کے وزن کرنے والا، تاثیر تو جنگا نہیں کیتا، تاثیر کا معذرت کے ساتھ میری مجبوری ہے، میں اساتذہ کو پڑھتا ہوں، میں میر سودا غالب آتش کو پڑھتا ہوں، میں معذرت کے ساتھ 2023 والی زبان نہیں لکھ سکتا، اس لیے میں ممبر پہ اپنا پڑھتا بھی نہیں ہوں۔ یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، جملہ میرے قد سے بڑا ہے، سردار صاحب میں اجازت مانگ رہا ہوں آپ کو، اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے دعاؤں سے نوازیے گا، پھر کہہ رہا ہوں میرے قد سے بڑا شعر ہے۔ قافیہ سر جی کیا چل رہا ہے؟ نظام خدا میں بند، خلا میں بند، ایک لا میں بند، لا میں بند کر دی ہے تو نے ذرہ خاک شفا میں۔ نہیں پتا اس بندے نو جانچ ہی کو نہیں، خدا دی قسم ہے رہی کے دانے برابر بھی اگر اردو ادب سے شناسائی ہے، مجھے خالی نہ لوٹانا، کر دی ہے تو نے ذرہ خاک پیر فلچر خاک شفا میں بند، اور بجھتے دیے کو دیکھ کے فرما دیے کلیم، کیا دکھتے ہیں آج طور سبھی خیمہ گاہ میں۔ ہو گئی نوکری، ہو گئی نوکری، ہو گئی نوکری میری، تبرکن پڑھ رہا ہوں، بجھتے دیے کو دیکھ کے فرما دیے کلیم، نظام خدا میں بند، خلا میں بند، خاک شفا مہربانی، خاک شفا میں بند، دکھتے ہیں آج طور سبھی خیمہ گاہ میں۔ خیمہ گاہ میں بند، گاہ نہیں کر رہا، یہاں لا سے ایک ہٹا دیا ہے، خیمہ گاہ میں بند، مولا یہاں پہ کام نہیں ہے سلام کا، لکھنے پڑھیں گے مجھ کو تمہاری ثنا میں بند۔ مولا یہاں پہ کام نہیں ہے سلام کا، لکھنے پڑھیں گے مجھ کو
تمہاری ثنا میں بند مت ڈھونڈ ہست و نیست کے عالم میں تو عدن کر دی ہے یہ حسین نے اشک عذاب میں ایک آنسو کر دی ہے یہ حسین نے اشک عذاب میں بند اللہ ہرے کے شیر کہے عسکری نے بھی پر بات ساری ہوتی ہے ان کی عطا میں بند وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے جو بی بی دیر سے جاتی ہے دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ ایک منٹ آپ نے گھڑی پہ ٹائم رکھنا ہے، اسی ایک منٹ میں سامعین گرامی مجھے آپ کو سلام کرنا ہے۔ میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ 28 رجب محلہ بنی ہاشم میں جس دن میری بی بی گھر سے نکلی ہیں کربلا کے لیے، جناب عباس علمدار کا پہرا لگ گیا۔ محلے کی ہر گلی میں جناب عباس علمدار نے سیاہ رنگ کی کناتیں لگا دی۔ مولانا صادق حسن فرماتے ہیں بڑا تو بڑا، آج کوئی بچہ بھی محلہ بنی ہاشم کی کسی گلی سے گزر نہیں سکتا۔ کیوں آج اہل بیت رسول کو گھر سے باہر آنا ہے؟ حسین بادشاہ نے تمام انتظامات جناب ابو الفضل العباس کے ہاتھ میں دے کے فہرست تھمائی، حویلی کے باہر مسند نشین ہو جائے، اسی بات پہ میں پر چھوڑ اور فہرست ہاتھ میں دے کے فرماتے ہیں عباس بیویوں کے نام پکارتے جانا، محمل آتے جائیں گے، بیویاں سوار ہوتی جائیں گی، قافلہ روانہ ہو جائے گا۔ جناب عباس علمدار نے سامعین گرامی پہلا نام پکارا، جناب قاسم علیہ السلام کی والدہ عزت پناہ تشریف لائی۔ میری مخدومہ کا ہاتھ تھاما جناب قاسم نے، ماں کو محمل میں سوار کرایا۔ میرے مولا عباس نے دوسرا نام پکارا، جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ گرامی تشریف لائی۔ جناب علی اکبر نے ماں کا ہاتھ تھاما، ماں کو محمل میں سوار کرایا۔ سامعین گرامی سخت لگے تو مجھے معاف کیجیے گا، بہت کم مجھے پڑھنا ہے۔ تاریخ کہتی کہ مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، عباس جیسے جری کی آواز میں لرزا ہے، جس ہاتھ میں فہرست ہے وہ ہاتھ کانپ رہا ہے، دوسرا ہاتھ کمر پہ ہے۔ روتے روتے ڈر ڈر کے میرے مولا عباس نے کہا اب علی کی بڑی بیٹی زینب انکل جی راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، حسین بادشاہ مسند سے کھڑے ہو گئے، ماں کی ردا میں لپٹی ہوئی کنیزوں کے حصار میں میری مخدومہ نے پہلا قدم گھر سے باہر رکھا، میری مخدومہ نے فاتح شام گھر سے باہر جانا، دوسرا قدم گھر سے باہر، یہی ممبر چھوڑا، گھر سے ایک آنسو تھا میری مقصود تھا صرف بخشش کا سامان۔ تیسرے قدم پہ مخدومہ رک گئی، حسین دوڑے، بہن عالیہ خیریت تو ہے، حکم دو تو میں سوار کراؤں، بھیا ناراض نہیں ہونا، بھیا آپ نے نہیں، بہن عالیہ حکم دو تو میرا اکبر سوار کرا، بھیا ناراض نہیں ہونا، آج اکبر بھی نہیں، بہن اگر مجھے حکم دو، میرا غازی کھڑا ہے، میرا غازی سوار کرا ہے۔ میں سوچتا ہوں وہ بندہ کون ہے یار، آئے بھی نہیں کرنی، غازی بھی نہیں، بہن کون سوار کرائے؟ نظریں جھکا کے رو کے فرماتی ہیں حسین 28 رجب کو بھی وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم۔ فرمایا میرے سجاد کو بلاؤ، غیرت کے پروردگار تشریف لائے، چھوڑ دوں ممبر سامنے گرامی، پھپھی اماں کا ہاتھ تھاما، محمل کے قریب لائے، جناب عباس علمدار نے ناکہ کی مہار تھامی، جناب علی اکبر علیہ السلام نے محمل کا پردہ ہٹایا، علی کی بیٹی محمل میں سوار ہو گئی، میری مخدومہ کا اونٹ کھڑا ہوا، حسین بائیں آ گئے، جناب ابو الفضل العباس بائیں آ گئے، جناب علی اکبر سامنے آ گئے، جناب سجاد پیچھے آ گئے۔ میرے شیعہ سنی بھراواں، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے گھر ماں بہن یا بیٹی کا رشتہ نہ ہو۔ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ایک بار اپنے گھر کا ماحول دیکھنا، پھر وہ مدینے والا ماحول دیکھنا، ایک بار ہائے کر دینا، خدا کی قسم ممبر چھوڑ کے تمہیں سلام کر رہا ہوں، پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے۔ راوی نہیں خود حسین روایت کرتے ہیں 3 قدم ابھی ناکہ نہیں چلی تھی، میں نے موڑ کے دیکھا تو سر سے دستار اتار کے میرا غازی آسمان کی جانب لہرا لہرا کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب
الحجاب، پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ، دن کی روشنی میں علی کی بیٹی پہلی بار گھر سے باہر آ رہی ہے۔ بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں، ناکا چلی، حسین دائیں، عباس بائیں، اکبر سامنے، جناب سجاد پیچھے، علی کی بیٹی کعبہ بن گئی، ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا۔ علی عباس عسکری صرف یہ بتانا چاہ رہے کہ بلا یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی 11 محرم، جب بن پلانے اونٹ کی پشت پہ پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی کو سوار کرایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کے اونٹ کے گرد آ کے ناچنا شروع کیا۔ میری مخدومہ کا منہ پھر گیا، علقمہ کی جانب رو کے فرماتی ہیں غازی یہ مجمع ہٹا، عباس میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ علی کی بیٹی آپ کا